ذكر الإله وتصفو الحياة. میرے ہموطن بھائیوں، دینی بھائیوں، ہموطن بھائیوں، ثانی بھائیوں اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے آخر کی ایک آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو. وصابروا، اور صبر کی فضا پیدا کرو، صبر کا ماحول پیدا کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، صبر کی ترغیب دو. اور رابطوا، اور جمع رہو، سرحد کی حفاظت کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو، سرحدوں پر جمع رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، احتیاط سے کام لو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کام کیا کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. اس آیت میں پہلا جو حکم ہے اور جو پہلا خطاب ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو صبر سے کام لو. صبر عربی کا لفظ ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک زبان کا لفظ جب دوسری زبان میں جاتا ہے اور بہت لمبا سفر کرتا ہے اور وہ سفر مکانی بھی ہوتا ہے، یعنی بہت دور سے آتا ہے وہ لفظ، بہت دور تک جاتا ہے، اور وہ سفر زمانی بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس کو آج 1000 برس ہو گئے. اب عربی زبان ہندوستان میں کب آئی تھی اور کب سے لفظ صبر کا داخل ہوا اور مسلمانوں کی زبان پر چڑھا، مسلمانوں کے قلم سے نکلا، مسلمانوں کی گفتگو میں آیا، اس کو بھی 1200 برس گزرے ہوں گے، 1000 برس گزرا ہوگا. تو جب کوئی لفظ کسی زبان میں جاتا ہے اور لمبا سفر طے کر کے کسی زمانے میں پہنچتا ہے، کسی دور کے لوگوں تک پہنچتا ہے، تو اس کے معنی میں کچھ فرق آ جاتا ہے، یا معنی محدود ہو جاتے ہیں. یعنی اس لفظ کے وہ لفظ بہت وسیع تھا، بہت وہ پھیلا ہوا تھا، بہت بڑے میدان کو، رقبے کو گھیرتا تھا، اور بہت سے زندگی کے چیزوں پر، زندگی کے شعبوں پر وہ محیط تھا، اور وہ محدود ہو کر رہ جاتا ہے. صبر بھی انہی لفظوں میں سے ہے جس کے ساتھ تھوڑی سی حق تلفی ناانصافی ہوئی، مگر اس نے صبر سے کام لیا. اور وہ یہ کہ صبر کے معنی یہ ہو گیا کہ اگر کوئی صدمہ پڑ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ناانصافی ہو، کوئی تکلیف ہو، تو ضبط کرو، زیادہ رود ہو نہیں، زیادہ شکایت نہ کرو. لیکن عربی میں صبر کے معنی اس سے بہت وسیع ہے. صبر کے معنی ہے جم جانا، پختہ رہنا اور مقابلہ کرنا، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے اصول کو نہ چھوڑنا، یہ معنی ہیں صبر کے عربی میں. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وصابروا، اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرو، انہیں صبر کا ماحول پیدا کرو، صبر کی فضا پیدا کرو، اور صبر کی کیفیت پیدا کرو. یعنی گویا شامیانہ ہوتا ہے، بہت بڑا شامیانہ ہوتا ہے. اگر تھوڑے آدمی ہیں چھوٹا شامیانہ ہوگا، اور زیادہ آدمی کئی 100 کئی 1000 آدمی ماشاءاللہ جیسے اس وقت ہیں تو بڑا شامیانہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں ہدایت دیتا ہے، تلقین فرماتا ہے کہ صبر کا بہت بڑا شامیانہ بناؤ. وہ شامیانہ سب کے سروں پر تنا ہوا ہو، سب کے سروں پر سایہ پڑ رہا ہو اس کا. اور پھر آخر فرمائے ورابطوا، اور سرحد کی حفاظت کرو، جم جاؤ اپنی جگہ پر، یعنی اپنے عقیدوں کی سرحد پر جمے رہو. کہ کچھ ہو جائے، دنیا بدل جائے، حکومتیں بدل جائیں، سکہ بدل جائے، آب و ہوا بدل جائے، اور زبان بدل جائے، اور طاقت بدل جائے، ہم اپنے عقیدے سے جو ہمیں اللہ کے رسول نے، سب پیغمبروں نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو عقیدہ دیا، عطا فرمایا اللہ نے ان کے ذریعے سے، اور ہمیں یہ دولت ملی، اس سے ہم سر منہ انحراف نہ کریں گے، ذرہ برابر نہ ہٹیں گے. دنیا بدل جائے اور سب کچھ بدل جائے، ہم نہیں بدلیں گے.